مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، میں ہوں ملک محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل. آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام میں انداز حکمرانی کے آداب. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، حکومت کا مطالبہ نہ کرنا، کیونکہ اگر مطالبے کے نتیجے میں تمہیں حکومت دی گئی تو تمہیں اس کے سپرد کیا جائے گا، اور اگر مطالبے کے بغیر تمہیں حکومت دی گئی تو اس کے بارے میں تمہاری مدد کی جائے گی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میرے ہمراہ میرے دو چچا زاد بھائی بھی تھے. ان دونوں میں سے ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو حکومت آپ کو عطا کی ہے اس میں کسی جگہ کا ہمیں بھی امیر بنا دیں. دوسرے نے بھی اسی طرح فرمائش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کا مطالبہ کرے اور اس کا لالچ رکھتا ہو، اللہ کی قسم میں کسی ایسے شخص کو یہ عہدہ نہیں دوں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عامل یعنی ریاستی عہدہ دار نہیں بنائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور بے شک یہ ایک امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی، ما سوائے اس شخص کے لیے جو اس کے حقوق سمیت اسے حاصل کرے اور اس کی تمام ذمہ داریاں پوری کرے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل کرنے والے حکمران قیامت کے دن رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں جانب دائیں ہی ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل خانہ اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں عدل سے کام لیں گے. عبد الرحمن بن شماسہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا، کیا تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تو میں نے بتایا، میرا تعلق مصر سے ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، جنگ کے دوران تمہارا سپہ سالار تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. اگر کسی شخص کا اونٹ مر جائے تو اسے اونٹ دے دیتا ہے، اور اگر غلام مر جائے تو اسے غلام دے دیتا ہے. اگر کسی شخص کو خرچ کی ضرورت ہو تو وہ اسے خرچ دے دیتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس نے میرے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کی وجہ سے میں یہ حدیث ضرور بیان کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اسی حجرے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، جو شخص میری امت کا حکمران بنے اور وہ ان پر سختی کرے تو تم اس پر سختی کرو، اور جو شخص میری امت کا حکمران بنے اور اس کے ساتھ نرمی کرے تو تم اس کے ساتھ نرمی کرو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حکمران لوگوں کا نگران ہے، اس سے لوگوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں حساب لیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے،
اس سے ان کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ غرض کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آئینے جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔